کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتانے جا رہی ہوں جسے سن کے آپ کی روح تک کانپ جائے گی اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ستم کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی روح تک برباد کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عروج نامی لڑکی کی جو میرے محلے میں رہتی تھی۔ ہم دونوں اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ عروج بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین لڑکی بھی تھی۔ اتنا حسن تھا کہ اگر کوئی ایک بار دیکھتا تو آنکھیں جھکانا نہ پاتا۔ عروج کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ایک گورنمنٹ افسر تھا۔ ہمارا اسکول آنا جانا ایک ساتھ ہی ہوتا تھا کیونکہ عروج میری ہمسائے تھی اور ہم دونوں کا گھر بالکل ساتھ ساتھ تھا۔ ہمارے محلے میں چاچا رشید رہتے تھے جن کا ایک بیٹا تھا جن کا نام شہزاد تھا۔ چاچا رشید تو بہت سلجھے ہوئے اور بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے، مگر ان کا بیٹا بہت زیادہ گھمنڈی، بہت زیادہ غرور، بہت زیادہ عیاش۔ نشہ شراب تو بس اس کا ایک کھیل تھا۔ وہ اکثر اسکول سے آتے جاتے راستے میں ہمیں ملتا تو عروج کو بہت تنگ کرتا۔ عروج سے کہتا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ عروج اس کی ساری حرکتوں سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ ہم اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے اور جلدی سے بس گھر جانے کی کرتے تھے۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، عروج کا ہاتھ پکڑا، روک لیا اور قریب آنے لگا۔ عروج نے اسے بہت زوردار تماشا مارا اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ ٹائم گزرتا گیا، ہمارے میٹرک کے ایگزام کمپلیٹ ہو گئے اور ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن جب ہم اسکول سے گھر واپسی آ رہے تھے تو اس نے عروج کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عروج نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ گھر چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی ذات اگر محبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر نکاح کی بات کرتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرتے گئے اور عروج کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ایک دن عروج اپنی والدہ کے ساتھ مارکیٹ گئی تو وہ لڑکا اسے وہاں ملا۔ اس لڑکے نے نمبر عروج کی طرف پھینکا اور عروج نے وہ نمبر اٹھایا اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کر عروج نے اس سے بات کی، اس سے رابطہ کیا۔ چند دن گزرے، عروج کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ عروج نے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر پہ بھیجو۔ اس نے کہا کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور آگے مجھے مزید بہت کچھ کرنا ہے تو میں ابھی رشتہ نہیں بھیج سکتا۔ گزرتے گزرتے 1 سال گزر گیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ عروج کے انکار کرنے پر وہ پھر بھی زبردستی اس کے گھر میں چلا گیا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے تو چھت پہ عروج کو ایک آہٹ ہوئی۔ عروج جب چھت پہ گئی تو وہ لڑکا وہاں موجود تھا۔ عروج محبت کے نشے میں اس لڑکے کو کچھ کہہ نہیں پائی۔ وہ اس سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ ایک دن عروج نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کے بھیجو، ہم شادی کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بابا نہیں مانیں گے، میں رشتہ لے کے نہیں آ سکتا۔ کچھ ٹائم گزر گیا تو عروج نے اس کو پھر سے کہا، اس نے کہا کہ میں رشتہ لے کے نہیں آ سکتا، کہ ہم بھاگ کر شادی ضرور کر سکتے ہیں۔ عروج اس کی محبت میں پاگل بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ لاہور شہر سے گجرات شہر پہنچ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے گھر لیا، نکاح کرا اور ساتھ رہنے لگے۔ ہنسی خوشی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دم اچانک وہ لڑکا رات کو غائب ہو گیا۔ عروج نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کری، بہت ڈھونڈا، مگر وہ لڑکا اسے کہیں نہیں ملا۔ عروج سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے والدین سے رابطہ کرے، مگر وہ کیسے کرتی؟ باپ کی پگڑی اچھال کے گھر سے گئی تھی۔ کچھ ٹائم بعد گجرات شہر میں عروج کو وہ لڑکا نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے اور میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تم مجھے نہیں ملے، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ تو عروج کا اس لڑکے نے ہاتھ تھاما اور کہا یہ میری بیوی ہے۔ تم کون ہو محترمہ؟ ایسا لگا کہ جیسے عروج کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی کہ یہ دیکھو نکاح نامہ، تمہاری بیوی ہوں میں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ بیوی میری یہ ہے، تم نہیں۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ کر گئی ہو اس کی معاشرے میں، گھر میں اور شوہر کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کو میں عزت سے بہا کے لے کر آیا ہوں، یہ میری گھر کی عزت ہے اور میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہ کہہ کے دھکا دے کے وہ لڑکا وہاں سے گیا۔ عروج وہیں پر ٹوٹ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا تھا، آج مجھے اس چیز کی سزا مل گئی۔ میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز ایک لڑکی کی محبت کے خاطر اپنے باپ کی پگڑی عزت کو کبھی نہ اچھالیں۔